آیت کی آواز حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں جیسے پہنچتی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کانپ جاتے ہیں، تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہماری یہ زندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف سے دیکھیں تو ہماری زندگی بڑھتی جا رہی ہے، اور وہیں دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری زندگی گھٹتی جا رہی ہے۔ ہم عمر کے اعتبار سے بڑھتے تو جا رہے ہیں، پہلے 20 سال کے تھے اب 21 سال کے ہو گئے، پہلے 30 سال کے تھے اب 31 سال کے ہو گئے، پہلے 40 کے تھے 41 ہو گئے۔ عمر کے اعتبار سے تو ہم بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم گھٹتے جا رہے ہیں۔ ہمارے عمر میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنا وقت دے کر ہمیں اور آپ کو بھیجا تھا، اس وقت میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سب ایک سفر میں ہیں، اور یہ سفر جاری اور ساری ہے۔ ہم سب بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ گاڑی ہمیں منزل مقصود تک لے کر جائے گی ہی جائے گی۔ ہم سب سفر میں ہیں، ہم سب مسافر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں اس طریقے سے رہنا جس طریقے سے کوئی مسافر رہتا ہے، یا کوئی راستہ گزرنے والا راستے سے پار ہوتا ہے، گزرتا ہے۔ دنیا میں تمہیں اس طریقے سے رہنا ہے۔ تو ہم اور آپ سب کے سب مسافر ہیں، اور اپنے سفر میں بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم جو اس سفر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو جس سفر میں ہم جا رہے ہیں، اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ہم کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کوئی سفر کرنے والا، کوئی کولکاتہ جا رہا ہے، کولکاتہ پہنچنے کے بعد اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیوں کلکتہ آیا۔ وہ کلکتہ پہنچ گیا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کلکتہ کیوں آیا، کس کام سے آیا۔ وہ گیا اور واپس آ گیا۔ اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بڑا بے وقوف ہے، وقت خرچہ کیا، پیسہ خرچہ کیا، بس گیا اور یوں ہی چلا آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب سفر میں ہیں، اور اگر ہم اور آپ اپنے مقصد کو طے نہیں کرتے، اپنے مقصد کے تحت اس سفر کو جاری اور ساری نہیں رکھتے، تو ہم اور آپ بھی یقیناً بے وقوف ہیں۔ ہم اور آپ بھی یقیناً ناواقفیت میں ہیں، خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہیں۔ 2021 کا جو سال تھا وہ گزر گیا، 2022 کا سال شروع ہو گیا۔ اب یہ سال ہم سب کے لیے یہ درس لے کر آیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سال پر سال ہمارے درمیان سے گزرتا جا رہا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کا رخ متعین کیا یا نہیں کیا؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور ہم سب کو آگے کے لیے عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم سب جس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بڑھ رہے ہیں، ہم سب دینی اعتبار سے بھی اپنی اصلاح کرتے ہوئے دینی اعتبار سے بھی ترقی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے،
ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ ان کا واقعہ سنتے رہتے ہوں گے۔ ان کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے محدث گزرے۔ ان کا جو خاندان تھا وہ بڑا رئیس خاندان تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ بڑا مالدار گھرانہ تھا، بڑا مالدار خاندان تھا۔ تو عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہوتی ہے، نہ اسے دینی علم کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ دین پر چلنے کی پرواہ ہوتی ہے، وہ آزاد ہوتے ہیں، آزاد خیال ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طریقے سے تھے، مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی تھی، گانے بجانے میں ان کی زندگی گزر رہی تھی، پینے اور کھانے میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا، سیب کا، ایپل کا ایک بہت بڑا باغ تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک دن اپنے دوستوں کو لے کر اس باغ میں چلے گئے اور پھر گانے بجانے کا دور شروع ہو گیا، گانے بجانے کی محفل لگی، ساز چھیڑ دیے گئے، نغمے گانے لگے، کبابیں پکنے لگی، کھانے اور پینے میں سارے کے سارے دوست و احباب مشغول اور منہمک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت نہیں دی تھی، وہ خود ساز بجایا کرتے تھے، وہ خود نغمے گایا کرتے تھے، وہ گانے گایا کرتے تھے، وہ اپنے باجے کو بجا رہے تھے، اپنے ساز کو بجا رہے تھے، اور گانے بجانے کے اسی دور میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی، ان کو نیند آ گئی۔ جب انہیں نیند آئی تو ان کے سارے دوست احباب وہاں سے چلے گئے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس باغ میں اکیلے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو ہدایت دینی تھی۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک بیدار ہوئے، نیند سے جاگے، تو دیکھا ان کے دوست و احباب چلے گئے۔ اب وہ کیا کرتے، انہوں نے پھر سے باجا بجانا شروع کیا، لیکن ان کا جو ساز تھا اس نے بجنے سے منع کر دیا، یعنی اس سے بجنا نہیں لگا، اس باجے سے آواز نہیں آنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کوشش کرتے رہے لیکن اس سے آواز نہیں نکلی۔ جب خوب کوشش کی تو ایک آواز آئی، غیبی آواز آئی، اور قرآن شریف کی اس آیت کی آواز ان کے کانوں میں آنے لگی۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی بازے سے وہ آواز آنے لگی قرآن کی اس آیت کی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک درخت تھا، اس درخت پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اس چڑیے سے وہ آواز آنے لگی، وہ چڑیا بول رہی تھی اور اس کے منہ سے قرآن کی یہ آیت نکل رہی تھی۔ اس واقعے کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بستان المحدثین میں لکھا ہے، اس لیے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسے واقعات رونما کرتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب خوب کوشش کی اور باجا بجانے کی کوشش کی تو اس سے یہ آواز آنے لگی، قرآن شریف کی اس آیت کی تلاوت ہونے لگی۔ قرآن کی وہ آیت کیا تھی میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ قرآن کی وہ آیت تھی
الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ قرآن کی یہ آیت کی آواز آنے لگی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ قرآن شریف کی اس آیت کے یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا، کیا ایمان والے کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے خوف زدہ ہو جائے، اللہ کے دل اللہ کے ذکر کے لیے گداز ہو جائے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ایمان والوں کے دل لرز اٹھے؟ کیا یہ وہ وقت نہیں آیا؟ اور کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی جو باتیں قرآن شریف کے اندر اتاری ہیں، ان آیتوں کو سن کر تو ایمان والوں کے دل نہ پسیجے اور نرم نہ ہو؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن کی یہ آیت کی آواز حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں جیسے پہنچتی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کانپ جاتے ہیں، تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، ان کے سامنے وہ ساری عیاشی آ جاتی ہے، ان کے سامنے وہ سارے گناہ آ جاتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں اندر سے، یا اللہ یقیناً ہم نے اب تک گناہوں میں زندگی گزاری ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ جب قرآن کی آیت پکارنے لگی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا تمہارے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ اب بھی تمہارے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے ذکر کے لیے تمہارا دل نرم ہو جائے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر بے ساختہ یہ آواز آ گئی، بے ساختہ یہ جملہ آ گیا، بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زبان سے یہ کلمہ جاری ہو رہا تھا، بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، اے میرے رب، ہاں ہاں اب وہ وقت آ گیا، ہاں ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں ہاں وہ وقت آ گیا۔ اب تک میں نے گناہوں میں زندگی گزاری، اب تک میں نے تیری نافرمانی میں زندگی گزاری، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں سارے گناہوں سے توبہ کر لوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں سیدھے راستے کو اختیار کر لوں۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی وہ آیت کو سننا تھا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل گئی، ان کا دل بدل گیا اور انہوں نے دنیا کے سارے عیش و آرام کو خیر آباد کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسے مشغول ہوئے کہ آج پوری دنیا ان کو ایک بڑے محدث کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم اور آپ جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت اور عقیدت جاگ اٹھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیسی زندگی تھی، لیکن قرآن کی ایک آیت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، اور اس ایک آیت نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو مخاطب کیا کہ تم تو ایمان والے ہو، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو اللہ کو ماننے والے ہو، یہ کیا زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تمہارا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، اب وہ وقت آ گیا، میں کب تک گناہوں میں زندگی گزاروں گا؟ میں کب تک تیری نافرمانی کرتا رہوں گا؟ یا اللہ، اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میری جو زندگی گزرے گی وہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے گزرے گی، صرف تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میری زندگی گزرے گی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں ایسے مشغول ہوئے کہ آج پوری دنیا ان کو ایک بہت بڑے محدث کے نام سے جانتی ہے، اور پوری امت مسلمہ پر ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، سال آ رہے ہیں اور سال جا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، سال پر سال گزر رہے ہیں،
ہم سب آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ قرآن شریف کی یہ آیت، جس آیت نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بدل دی تھی، جس آیت نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر دستک دی تھی، میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن کی وہ آیت آج بھی ہمیں مخاطب کرتی ہے، آج بھی ہمیں یہ کہتی ہے، آج بھی قرآن کی وہ آیت چیخ چیخ کر ہم سے یہ کہہ رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیا یہ وقت نہیں آ گیا؟ تم تو ایمان والے ہو، اب تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اب تو تم صحیح راستے پر آ جاؤ، اب تو تم اپنا قبلہ درست کر لو، اب تو تم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اب تو گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لو۔ قرآن کی وہ آیت ہمیں اور آپ کو آج بھی مخاطب کرتی ہے۔ آج ہم سب نوجوان ہیں، آج ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، آج ہمیں فرصت ملی ہوئی ہے، آج ہمیں اس فرصت کو، اس موقع کو، اس زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس زندگی کو خدا کے لیے گزارنا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ کب تک آپ گناہوں میں ملوث رہیں گے؟ نیا سال آ گیا، منانے والوں نے منایا، نہیں منانے والوں نے نہیں منایا، مسلمان نوجوان، ایمان والے نوجوان گئے جنہیں دین کی سمجھ نہیں تھی، لیکن یہ آیت اسے بھی مخاطب کرتی ہے کہ تم تو ایمان والے ہو، تم تو رسول کا کلمہ پڑھنے والے، یہ کون سے طریقے کو تم نے اپنا لیا ہے؟ ارے تمہاری زندگی تو دھیرے دھیرے گھٹ رہی ہے، تم تو دھیرے دھیرے آخرت کے قریب ہو رہے ہو۔ قرآن کی وہ آیت ایسے نوجوانوں کو بھی مخاطب کرتی ہے، جو تم نے کر لیا کر لیا۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اب تو وہ وقت آ گیا ہے، اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تو تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کے ذکر کے لیے تمہارا دل اب تو نرم ہو جانا چاہیے، اب تو تمہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ ابھی زندگی کے لمحات ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک مرتبہ ملک الموت سے کسی کی ملاقات ہو گئی، سب غور سے سنیے گا، ملک الموت سے کسی شخص کی ملاقات ہو گئی۔ اس واقعے کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو یہ قصے کو، کہانی کو، ہو سکتا ہے یہ لطیفہ ہو سکتا ہے یہ لطیفہ ہو، من گڑھت بات ہو، لیکن اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ ایک مثال ہے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو سنایا کہ ایک شخص کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ جب ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو وہ شخص نے کہا کہ بتاؤ تمہارا بھی کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہوا؟ تم آ جاتے ہو بنا بدلائے، کوئی نوٹس نہیں۔ ارے بھائی دنیا کا یہ قانون ہے، یہ دستور ہے کہ جب کسی کو گرفتار کرنا ہوتا ہے، کسی کو پکڑنا ہوتا ہے، کسی کو کہیں لے جانا ہوتا ہے تو وہ پہلے نوٹس بھیجتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمہارا وقت قریب ہو گیا، اب تمہیں گرفتار کیا جائے گا، وہ پہلے نوٹس دکھاتا ہے۔ تمہارا عجیب دستور ہے، تم بنا بتلائے، بنا کچھ کہے، بنا نوٹس دیے ہوئے کسی کے پاس بھی پہنچ جاتے ہو اور اس سے اس کی زندگی لے جاتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہوگا؟ ملک الموت نے اس سے جواب دیا، ملک الموت نے اس شخص سے کہا کہ بھائی میں جتنا نوٹس دیتا ہوں، میں جتنا بتلا کر کے آتا ہوں، اتنا دنیا میں کوئی بھی نوٹس نہیں دیتا، اتنا دنیا میں کوئی نہیں بتلاتا۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تمہاری زندگی میں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے یا تم خود بیمار ہوتے ہو، یہ خود اس بات کی نوٹس ہے کہ تمہاری زندگی میں کبھی بھی ایسا وقت آ جائے گا کہ جب تمہاری زندگی تم سے چھین لی جائے گی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار تمہارے گاؤں میں، تمہاری بستی میں کوئی میت ہو جاتا ہے اور تم اسے ہاتھوں سے دفناتے ہو، یہ اس بات کا نوٹس ہے کہ ایک وقت تمہارے لیے بھی آنے والا ہے، تم بھی سمجھدار ہو جاؤ، تم بھی ہوشیار ہو جاؤ۔ کوئی آدمی ہسپتال میں پڑا ہوا بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، یہ تمہارے لیے نوٹس ہے کہ آج تم صحیح سالم ہو، تم تندرست ہو سکتا ہے کہ تم پر کبھی بھی بیماری مسلط ہو جائے، تم بیمار ہو جائے، یہ تمہارے لیے نوٹس ہے۔ ملک الموت نے کہا
کہ میں جتنا نوٹس دیتا ہوں دنیا کا کوئی بھی قانون اور دنیا کا کوئی بھی دستور اتنا نوٹس نہیں دیتا، لیکن تم غافل آدمی ہو، تم نصیحت نہیں پکڑتے، تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، تم دیکھتے ہو کہ میرے سامنے لوگ بیمار ہوئے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، تم دیکھتے ہو کہ لوگ آئے دن قبرستان میں دفن کیے جا رہے ہیں، لیکن تم جا رہے ہیں، لیکن تم نے نوٹس نہیں لیا، تم نے اپنی زندگی کا قبلہ درست نہیں کیا، تم غافل ہو، تم نادان ہو، تم بے وقوف ہو۔ ہم 1000 بار تمہیں نوٹس بھیجتے ہیں، ہم 1000 بار تمہیں ہدایت دیتے ہیں، ہم 1000 بار تمہیں متنبہ کرتے ہیں، لیکن تم نوٹس نہیں لیتے، تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ اس میں تمہارا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے پاس زندگی ہے، آج ہم نوجوان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو زندگی پڑی ہوئی ہے، جب موقع آئے گا تو ہم صحیح ہو جائیں گے، جب موقع آئے گا تو ہم نماز بھی شروع کر دیں گے، جب موقع آئے گا تو ہم گناہ بھی چھوڑ دیں گے۔ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم تھوڑے مزے کر لیتے ہیں، ابھی تو ہم مزے کر لیتے ہیں، ابھی تو ہم تھوڑا سا کما لیتے ہیں، تھوڑے پیسے جمع کر لیتے ہیں، تھوڑا گھر بنا لیتے ہیں، تھوڑا اپنا پریوار کو سیٹل کر لیتے ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو صحت ملی ہوئی ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، جوانی ملی ہوئی ہے، تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ صحت مند ہیں اور مسجد سے نکلتے نکلتے آپ بیمار ہو جائیں، ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، قرآن شریف نے کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ ہم تو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن آپ پڑھیں گے سمجھنے کی نیت سے پڑھیں گے، کوئی بھی پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ سنے گا، قرآن کی بات سننے کے لیے کہیں بیٹھ جائے گا تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، قرآن مجھے بتلا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کو حاضر کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے یا اللہ تھوڑا سا وقت مل جاتا تو میں پھر آپ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا، میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا، میرے اللہ ایک موقع اور دے دیجیے، ایک مہلت اور دے دیجیے۔ تو اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں طاقت نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں موقع نہیں دیا تھا، کیا ہم نے تمہیں فرصت کے لمحات نہیں میسر کیے تھے؟ میں نے تمہیں زندگی دی تھی اور اتنی زندگی دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ اور پھر آگے فرمایا وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، تمہارے پاس تمہیں بتلانے والے بھی آئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، علماء نے کہا وجاءکم النذیر، صرف یہ نہیں کہ میں نے تمہیں عمر دی، میں نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں موقع دیا، ہم نے تمہیں فرصت کے لمحات دیے، صرف یہ نہیں کیا بلکہ ہم نے تمہارے پاس بتلانے والا بھی بھیجا، ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا، ہم نے تمہارے پاس تمہیں نصیحت کرنے والا بھی بھیجا، لیکن تم نے پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کی، اب کوئی موقع نہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، تو نذیر کی تفسیر کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا وجاءکم النذیر، نذیر کا مطلب ہے اللہ کے پیغمبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ بتلائے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ وجاءکم النذیر سے مراد علماء رسولوں کے وارثین علماء کرام ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کی ایسی جماعت تیار کر دی اور علماء تمہیں برابر بتلاتے رہے کہ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، یہ کرنا، یہ مت کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، صحیح راستے اختیار کرو، لیکن پھر بھی تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔
نذیر کا مطلب یہ سارے کے سارے مطلب اس میں داخل ہوں گے. تمہارے پاس بتلانے والے بھی آئے, ہر موقع پر تمہیں بتلاتے رہے, ہر موقع پر تمہیں ہوشیار کرتے رہے, تمہیں متنبہ کرتے رہے, لیکن پھر تم ہو جس نے نصیحت حاصل نہیں کی. علماء نے بیان کیا ہے کہ ڈرانے والے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے سر پہ سفیدی آ جائے, بال سفید ہونے لگے, داڑھی سفید ہونے لگی. یہ بھی تمہارے لیے ڈرانے والا ہے کہ تمہاری زندگی گزر رہی ہے, تم سب موت کے قریب ہو رہے ہو, تم سب اللہ کے پاس جا رہے ہو, تم سب قبر کی طرف جانے کے لیے بالکل قریب ہو چکے ہو قبر سے پہنچنے کے لیے. تمہارے بال سفید ہو گئے, تمہاری داڑھیاں سفید ہو گئی. اب تو ہوش کے ناخن لے لو, اب تو گناہوں کو چھوڑ دو, اب تو توبہ کر لو, اب تو اللہ کے پاس آنے والے بن جاؤ. یہ تمہارے بالوں کی سفیدی, یہ تمہاری عمر کا بڑھنا تمہارے لیے نذیر ہے, تمہارے لیے ڈرانے والا ہے, لیکن تم ہو کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نذیر کے معنی آتے ہیں کسی کا پوتا پوتی ہو جانا. عمر ہو گئی, بیٹے ہو گئے, بیٹوں کی شادیاں ہو گئی اور پوتے ہو گئے. اب آپ دادا بن گئے ہیں, آپ نانا بن گئے ہیں, لیکن آج بھی آپ کا قبلہ درست نہیں ہوا. آج بھی آپ کی زندگی کے اندر نہ قرآن کی تلاوت ہے, نہ نمازوں کی پابندی ہے, نہ آپ نے ذکر و اذکار کو اپنایا ہے, نہ آپ نے ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کو خارج کیا. کس کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ کب سمجھیں گے آپ کے بال سفید ہو گئے, دھیرے دھیرے آپ کی زندگی گزرتی جا رہی, آپ کب ہوش میں آئے؟ میرے بھائیو اور دوستو, قرآن کی یہ آیتیں ہم سب کو مخاطب کرتی ہے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھدار ہو جاؤ, تم ہوشیار ہو جاؤ؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تو بدل گئی تھی. میرے دوستو, میرے نوجوانوں, ہم سب کی زندگی کب بدلے گی؟ یہ آیت ہمیں بھی مخاطب کرتی. نیا سال آ جانے پر جس نے نیا سال منایا وہ بھی توبہ کر لے, بھائی یہ سب ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ سب اللہ کا طریقہ نہیں ہے. یہ سال کے گزر جانے کے بعد تو ہمیں اور ہوش میں آ جانا چاہیے کہ ہم سب دھیرے دھیرے اور بڑھتے چلے جائیں. ہمارے نوجوان بھی اپنا قبلہ درست کر لیں, ہمارے نوجوان بھی یہ سمجھ جائے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تو ایک طریقہ ہے, ہمارا تو ایک امتیازی شان ہے, ہم کیوں غیروں کے طریقے کو اپنائیں گے؟ ہمارے لیے تو اور سوچنے کی بات ہے, فکر کرنے کی بات ہے. اور ہمارے وہ بزرگ جن کی عمر ہوتی جا رہی ہے میرے بھائی اور دوستو, وہ بھی اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.